أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا
ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. جزاک اللہ گلزار صابری صاحب. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین گرامی، 92 نیوز کی رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ وسیع شاہ حاضر خدمت ہے، اور جہاں جہاں ہمارا چینل، ہماری آواز جا رہی ہے، یو کے ہے، یو ایس اے ہے، سعودی عربیہ ہے، خلیجی ممالک ہیں، پاکستان ہے، پاکستان سے باہر ہے. اور کل مجھے کچھ دوستوں نے، ہمارے دوست ہیں سرگودا کے عرفان صاحب، انہوں نے مجھے آسٹریا سے فون کیا، ویانا آسٹریا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یورپ میں بھی پروگرام جو ہے وہ ہمارا بہت دیکھا جاتا ہے. تو جہاں جہاں آواز جا رہی ہے وہاں تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فاروق القادری صاحب. ہمارے پروگرام کا تقریباً مستقل حصہ ہوتے ہیں، بیشتر پروگرامز میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور بہت ہی شستہ، شائستہ، شگفتہ اور مدلل گفتگو فرماتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو مفتی بھائی. اور قاسم علی شاہ صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ تو بالکل ہی مستقل حصہ ہوتے ہیں. یعنی کہ جب تک افطار ہے، رمضان چل رہے ہیں، تب تک قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو آپ مستقل ہمارے ساتھ اسکرین پر دیکھیں گے. ویلکم ٹو دا شو شاہ جی. ہمارے دوست الحاج شہباز فریدی صاحب، آپ بھی مستقل حصہ ہیں. آج کے جو موضوعات ہیں ناظرین گرامی، میرے دین اسلام نے ہر موضوع پر ایڈریس کیا ہے، اور انسانی نفسیات، انسانی بیہیویئر اور انسانی معاملات کے حوالے سے جتنے موضوعات، جتنے رویے آتے ہیں، ان سب رویوں پر اسلام جو ہے وہ ہمیں ایڈریس کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جہاں اخوت ہے، جہاں مساوات ہے، جہاں بھائی چارہ ہے، جہاں سخاوت ہے، بے شمار جو انسانی رویے ہیں، جذبے ہیں. یہ بالکل میری ذاتی رائے ہے، ایک دین اسلام کے، ایک لٹریچر کے، ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ آج جو موضوع ہمارے پیش نظر ہے یہ ان تمام جذبوں کی مجھے ماں یا باپ لگتا ہے، یہ ان تمام جذبوں سے اوپر لگتا ہے. اور ہم نے، دنیا نے بھی، ہمیں تو 1400 سال پہلے یہ سبق دیا گیا تھا، لیکن دنیا نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ اسلام سے بھی سیکھا ہے، اپنے تجربات سے بھی سیکھا ہے، اپنے جغرافیائی حالات سے بھی سیکھا ہے. تو دنیا یہاں تک پہنچی ہے کہ شیئرنگ از کیئرنگ، یہاں تک پہنچی ہے. مگر آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایثار. یہاں تک آپ کو دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک پہنچ نہیں پائی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بھی سخاوت کا بہت ذکر ہوتا ہے، اور سخاوت پر جا کر ہم رک جاتے ہیں، جبکہ اس سے بھی جو ایک آگے کا جذبہ ہے، لازم بات ہے کہ مفتی صاحب پھر زیادہ اس پر بہتر روشنی ڈال پائیں گے. مگر ایک طالب علم کی حیثیت سے میں جب بھی ایثار کے حوالے سے پڑھتا ہوں، اور ایثار کے حوالے سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے، جو ہدایت ہمیں ملتی ہے، وہ بعض اوقات رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ کیا خوبصورت یہ دین ہے، کہ ایک چیز کی مجھے حاجت ہے، ایک چیز کی مجھے ضرورت ہے، میرے اہل خانہ کو ضرورت ہے، مگر میں اس کے لیے اظہار سے کام لیتا ہوں، اور اپنی حاجت کو پیچھے رکھتے ہوئے وہ شے جو ہے وہ میں کسی مسلمان بھائی کو دے دیتا ہوں، اور بعض معاملات میں تو انسان کو دے دیتا ہوں، مسلمان نہیں بھی ہے اس کو دے دیتا ہوں. یہ ہے اظہار. جو بھی شخص ایسا کرتا ہے، یہ اعلیٰ ترین انسانی جذبہ ہے کہ میری جان جا رہی ہے، مگر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، میرے بھی تو بیوی بچے ہیں، میرے ساتھ بھی ایک خانوادہ ہے، مگر کسی مسلمان بھائی کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دینا کہ وہ بچ جائے، میں بھلے رہوں نہ رہوں. یہ اعلیٰ ترین انسانی جذبہ ہے. اس کے بعد کوئی انسانی جذبہ اس حوالے سے شاید ہی دنیا میں پایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ یہ آپ کو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. سب سے زیادہ اس کی ہدایت جہاں کی جاتی ہے وہ عالم اسلام میں کی جاتی ہے. میں ایک آپ کے ساتھ چھوٹا سا واقعہ شیئر کر کے، جنگ یرموک کا ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ یرموک میں 4 جو صحابی تھے ان کو شدید وہ زخمی ہو گئے، اور چاروں کو پانی کی طلب تھی. تو ایک نے کہا، جب پانی کی صدا لگائی، جب ان کے پاس پیالہ لے جایا گیا تو اتنے میں ایک اور کی صدا آئی برابر سے، اس نے کہا مجھے بھی پانی چاہیے. تو جان جو ہے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لبوں پر ہے، مگر انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو زیادہ ضرورت ہے، برابر والے کو پانی اس کو دے دو. یہی معاملہ جب دوسرے کے ساتھ کیا گیا، جب وہ پانی پینے لگے تو ایک اور صدا آئی بالکل ایک شہادت کے قریب ایک صحابی کے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پانی پلا دے. تو وہ جو پانی پی رہے تھے انہوں نے پانی نہیں پیا، انہوں نے کہا یہ پیالے کی اس کو ضرورت ہے. کرتے کرتے چاروں کے بعد جب پہلے کے بعد دوبارہ پانی واپس آیا ہے تو وہ شہید ہو چکے تھے. چاروں شہید ہو گئے، مگر چاروں نے ایثار کے ساتھ کام لیتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے مسلمان بھائی کی جان پر فوقیت نہیں دی،
اپنی جان کو فوقیت نہیں دی، اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے اس پر فوقیت دی، اس کی جان کو فوقیت دی۔ پھر یعنی کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں جب آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو بھرا پڑا ہے دین اسلام اس قسم کے واقعات سے۔ یہ تو ایک انتہا ہے کہ بالکل جان کے موقع پر روٹین کے جو معاملات تھے اس میں بھی ہمیں جگہ جگہ اس کی مثالیں جو ہیں ملتی ہیں، اور اس قدر وزاداری کے ساتھ، اس قدر وقار کے ساتھ کہ انسان پھر یہی وجہ ہے کہ دنیا جب پڑھتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہاں اسلام کیسے آیا، فلانا ہیروز، ڈھمکانا ہیروز۔ بھائی یہ آپ کے ہیروز ہیں، آپ ان سے جڑے ہوئے ہیں، آپ لینن سے جب جڑ سکتے ہیں تو بھائی یہ جو اصحاب کرام ہیں، یہ جو خوبصورت شخصیات ہیں، مقدس شخصیات ہیں، ان سے جڑنے میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ پتہ نہیں کس بات کی بعض اوقات ہمیں شاہ صاحب ہم اپنے آپ کو ڈیفینسو جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ ہم دنیا کے ہر بڑے آدمی سے اگر انسان اپنے آپ کو اٹیچڈ فیل کرتا ہے، اس کے نظریات کو اپریشیٹ کرتا ہے اور اس کو اپنا سمجھتا ہے بحیثیت انسان، تو یہ تو جنرلی ہماری بڑی شخصیات ہے۔ اور پھر جب کوئی آدمی جب دنیا میں جب ان کے بارے میں پڑھتا ہے، ان کی حقائق سے، ان کی خوبصورت ذات سے، پاکیزہ کلمات سے آگاہ ہوتا ہے، تو بے دریغ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، تو آپ نے گھر کے ہلا بھیجا کہ کچھ کھانے کو ہے، تو آج ایک مہمان آئے گا، تو پتہ لگا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے دوسرے گھر کہلا بھیجا، جتنے گھر اس وقت تھے سب گھروں میں کہلا بھیجا، کہیں پر کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ تو آپ نے اپنی مجلس میں کہا، محفل میں کہا کہ کوئی ہے جو اس کو آج رات اپنے گھر مہمان ٹھہرا دے۔ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ان کو لے جاتا ہوں، میرے پاس کھانے کو بھی ہے۔ وہ اپنے گھر لے گئے تو 4 افراد ہو گئے، ایک مہمان ہو گیا، ایک وہ صحابی ہو گئے، ایک ان کا بیٹا ہو گیا، اور ایک ان کی اہلیہ ہو گئیں۔ مگر کھانا جو تھا وہ صرف ایک ہی فرد کا تھا۔ مگر اہلیہ نے کہا پریشان مت ہوئیے، ان کو ہم اسی وقار کے ساتھ ان کی خدمت کریں گے جو مہمان کا حق بنتا ہے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے۔ تو میں کروں گی یہ ترکیب یہ ہے کہ میں جب کھانا لا کر رکھوں گی تو میں چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کی لو جو ہے وہ گل کر دوں گی، چراغ بجھا دوں گی۔ آپ اور ایک آدمی کا کھانا تو موجود ہے، آپ یہ تاثر دیجیے گا کہ آپ بھی کھا رہے ہیں، تو مہمان کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ نے نہیں کھایا اور صرف کھانا اس کے لیے ہے۔ یہ ہے ایثار کہ 4 لوگوں کا کھانا ہے، آپ کی اہلیہ، آپ کا بیٹا جو ہے وہ بھوکا رہ جائے، مگر کسی مسلمان بھائی کو یا کسی انسان کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو میرا تو یہ چونکہ بہت ہی مرغوب موضوع ہے، اور میں بتایا کہ میرے بعض اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں خاص طور پہ اس موضوع پر پڑھتا ہوں۔ تو اور دوسرا جو موضوع ہے جو خاص طور پہ ہم نے قاسم علی شاہ صاحب سے آج ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ذخیرہ اندوزی۔ حضرت میں ذرا جذباتی ہو جاتا ہوں، ٹھیک جذباتی ہوتا ہوں؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ جذباتی ہونا بنتا ہے۔ جب ہم اپنی تاریخ کو، اپنے روشن کرداروں کو پڑھتے ہیں تو یقیناً ہمارے دل کی گہرائی سے انہیں سلوٹ کرنے کو سبحان اللہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ میں بات بڑھاؤں آگے اگر آپ کی اجازت ہو۔ ایثار کی آپ نے بڑی جامع تعریف کی ہے کہ اپنے مفاد پر دوسرے کے مفاد کو ترجیح دینا۔ ایثار کا بنیادی تعلق ہے احساس کے ساتھ۔ واہ واہ، بغیر احساس کے ایثار نہیں ہو سکتا، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی جو متضاد اور اپوزٹ صورت ہے وہ ہے خود غرضی۔ جی، اسلام نے ان تمام موضوعات کو اپنے دامن میں لے کر بڑا خوبصورت ایڈریس کیا اور سمجھایا۔ خود غرضی کو کنڈیم کیا، احساس کو پیدا کرنے کے لیے مختلف ترغیبات دیں، اور اس کے نتیجے میں ایثار خود بخود پیدا ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں میں یہ کردار موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حشر میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ایثار والوں کی۔ اللہ اکبر، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا یہ کتنے اچھے لوگ ہیں اللہ اکبر کہ یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اس حال میں کہ خود حاجت مند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آگے بات بڑھانے سے قبل تھوڑی سی تعریف میں آج کے دور کے حوالے سے خود ہی امینڈمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اس دور میں تو یہ تھا کہ خود شدید حاجت اور ضرورت میں ہونے کے باوجود خود کے لیے تکلیف برداشت کر لی
اور دوسرے کو وہ ضرورت پہنچائی، وہ اس کی جو ضرورت ہے اس کو پیش کی، پوری حاجت پہ پوری کی. فی زمانہ یہ ایثار اگر کسی کو نصیب ہو تو یہ اعلیٰ ترین ایمان اور اسلام کی مثال. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن کم از کم ایثار کی صورت یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ضروریات کے لیے ہے وہ تو آپ اپنی ضروریات اپنی فیملی کی پوری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد لیکن جو اس سے بڑھ کر ہے واہ 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 واہ، اس میں سے آپ دوسروں کی حاجت براری کریں. واہ، یہ کم سے کم درجہ ہے، یہ کم سے کم لیکن آپ ایثار میں داخل ہو جائیں گے. داخل ہو جائیں گے. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ خود کو تکلیف میں ڈال لو دوسرے کو دے دو، یہ سوچ کر ہی بندے کا قدم رک جاتا ہے. وہ سوچتا ہے تو بڑا مشکل کام ہے، میں نہیں داخل ہو جائیں گے. مجھے ایک بزرگ کا جملہ یاد آ گیا. آپ مفتی بھائی آپ نے پڑھ رکھا ہوگا تو پھر بھی آپ لطف لیں گے. وہ جیسے ہوتا ہے نا خوبصورت بات کو فرمایا کہ ایثار کیا ہے؟ جو رحمت میں داخل ہوتے ہوئے کہے پہلے آپ. واہ واہ واہ. رحمت میں داخل ہوتے ہوئے کہے پہلے آپ، اور تکلیف سے نکلتے ہوئے کہے کہ پہلے آپ. تکلیف سے نکلتے ہوئے کہے پہلے میں، پہلے آپ. مثلا طور پہ ایک آگ لگ گئی اور وہاں سے 2 لوگ نکل رہے ہیں تو تکلیف میں ہے، تو اس وقت کہے کہ نہیں پہلے آپ نکل جائیے میں بات کروں. تو مجھے یاد آ گیا. میں اس کے ساتھ ایک اور بات ملانا چاہوں گا. جی. اپنی ضروریات آپ کی مہیا ہیں، اضافی میں سے آپ دوسروں کی خدمت کریں، یہ کم سے کم درجہ ہے. لیکن یہ بات تمام لوگ ذہن نشین رکھیں، میں ضروریات کی بات کر رہا ہوں، خواہشات کی نہیں کر رہا. خواہشات کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں. ہزاروں خواہشیں. آپ یہ سوچیں میرے پاس ابھی ایک دکان ہے، 2 اور ہو جائیں پھر میں دوسروں کی خدمت کروں گا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ آپ 2 ہو گئی، پھر آپ کا جی چاہے گا آپ اپنا میں یونٹ بھی بنا لوں، پھر میں 2 فیکٹریاں بنا لوں. یہ خواہشات بڑھتی جائیں گی اور آپ کبھی ایثار کے لیے کسی کی خدمت نہیں کر سکیں گے. اس میں آج کے دور میں دیکھیں آپ ایثار کیسے کر سکتے ہیں. آپ ایک لائن میں لگے ہیں بل جمع کرانے کے لیے. جی کیا اچھی بات کی ہے مفتی صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو بزرگ آدمی کھڑا ہے اس کو آپ کیا اینگل آپ نے بیان فرمایا. جی ہاں، واہ واہ واہ. آپ کسی بس میں ہیں، واہ واہ واہ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ خاتون یا بزرگ صاحب کھڑے ہیں یا کوئی بیمار کمزور کھڑا ہے، آپ اس کو بیٹھنے کے لیے صرف پیسے سے نہیں ہے. واہ نہیں جی نہیں ہے نہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو موجودہ سیاست ہے نا، جی ویسے تو سیاست انبیاء کرام کا شعبہ تھا. جی بے شک. کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ بنو اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے ہیں. جی بے شک. تو سیاست بہت مقدس شعبہ ہے. بے شک بے شک. اگر اس کو ایمانداری اور اس کی لمٹس کے ساتھ کیا جائے. سیاست بھی دراصل ایثار کا دوسرا نام ہے. واہ واہ بے شک. سیاست کیا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ اپنا وقت دوسرے کو دینا، اپنی صلاحیت، اپنی لیاقت، اپنی ذہانت، اپنی سوچ، اپنا وقت دوسرے پر قربان کرنے کا نام سیاست ہے. تو سیاست تو دراصل ہے ہی ایثار. آج بھی اگر کوئی سیاستدان ایمانداری کے ساتھ سیاست کر رہا ہے، اور ہوں گے ایسے اچھے لوگ بھی ہیں، عہدے کے لیے نہیں عوام الناس کی خدمت کے لیے کر رہا ہے، وہ اپنا ذاتی خرچ بھی کرتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، اپنی لیاقت بھی دے رہا ہے، تو یہ بہترین ایثار کا نمونہ ہے. ہم انہیں بھی سلوٹ کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو جو ایمانداری کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ایک صورت یہ، ابھی پچھلے دنوں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کا تقاضا کیا گیا. تو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں دعوت اسلامی کے کارکنان کو. ہزاروں بلڈ بیگ انہوں نے جمع کر دیے اور خون انہوں نے پیش کیا مریضوں کے لیے. اب آپ دیکھیں اپنی ذات، اپنے وجود میں سے خون نکال کر دوسرے کو دے رہے ہیں اس کی زندگی بچانے کے لیے. یہ بھی بہترین ایک ایثار کی صورت ہے. اسی طرح ایک اور معاشرے کی میں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھوں گا ایک حدیث پاک سے. حضرت قیس بن سعد صحابی ہیں، بڑے فیاض شخص تھے، اور بہت سارے لوگ جو کمزور تھے وہ ان سے قرض لیا کرتے تھے. یہ ایک دن بیمار ہو گئے، تو ان کے جو ملنے والے اور تعلق والے لوگ تھے ان میں سے اکثریت ان سے ملنے ہی نہیں آئی، ان کی عیادت کرنے نہیں آئی. تو یہ بڑے فکر مند ہوئے کہ جن کو میں نے قرض دے رکھا ہے وہ میرا حال بھی پوچھنے نہیں آئے. تو اب انہوں نے اپنے قریب ترین ایک شخص سے سوال کیا کہ مجھ سے ملنے نہیں آئے، حال نہیں پوچھا. انہوں نے کہا جی دراصل آپ نے ان کو قرض دیا ہوا ہے. تو وہ قرض ایک حجاب ہے. وہ سوچتے ہیں ہم آئے ان کو دیکھیں گے، انہوں نے قرض کا تقاضا کر دیا، ہمارے پاس ابھی دینے کو ہے کچھ نہیں، تو کیا جواب دیں گے. حضرت قیس نے کہا اچھا یہ بات ہے.
کہ قرض میرے اور ان کے تعلق کے درمیان حجاب اور دیوار بن گیا ہے، میں ان سب کا قرض معاف کر دوں۔ واہ واہ، انہوں نے سب کا قرض معاف کر کے اس تعلق کو بچایا۔ تو یہ بھی شاہ صاحب ایک صورت ہے کہ آپ بعض اوقات کسی کو قرض دے رکھا ہے، کسی رشتہ دار کو دے رکھا ہے، تو آپ اس کو اپنے برابر لانے کے لیے، کیونکہ جو مقروض ہے نا وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو پست خیال کرنے لگ پڑتا ہے، اب اس کی عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے آپ قرض معاف کرنے کا ایثار کریں۔ یہ اس دور کا ایک بہت بڑا ایثار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہ جی، ارد گرد ایک تو جو بنیادی تعریف ہے اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں تو پھر میں آگے بڑھوں۔ سر دیکھیے، میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ یہ جو سارا لاک ڈاؤن اور سارا کرائسس ہے، یہ بڑا ایک بہترین وقت اظہار کا بھی ہے۔ یعنی اس میں اتنے چیلنج ہیں، لوگوں کے اتنے مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں سر کسی این جی او یا کسی ادارے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ہر شخص اگر اپنے ارد گرد دیکھے، اپنے سے جڑے لوگوں کو دیکھے، لسٹ بنا لے کہ یہ لوگ ہیں جو مجھ سے جڑے ہیں اور میرا گمان یہ ہے کہ یہ مسئلے کا شکار ہو سکتے ہیں، اور یہ بڑا ایک بہترین نیکی کا وقت تھا۔ کیونکہ سر دیکھیے، جو ذخیرہ اندوزی ہے وہ مال کی زیادتی یا کمی سے شروع نہیں ہوتی، ذخیرہ اندوزی دل کے چھوٹا ہونے سے شروع ہوتی ہے۔ جو جس کا بھی دل تنگ ہے، یہ واحد ایک ایسا عمل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس سے نیت کے قریب قریب آپ چلے جاتے ہیں۔ ویسے اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے، لیکن ذخیرہ اندوزی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ نیت میں چھوٹا ہے، اس کی نیت بڑی نہیں ہے، یہ وہ جمع کر رہا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی ضرورت سے زیادہ جمع کر کے روک رہا ہے، ہولڈ کر رہا ہے، اس لیے کہ مہنگا بیچا جا سکے، بلیک میل کیا جا سکے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں قانوناً جرم تو ہے ہی ہے، لیکن اخلاقی طور پہ ایک بڑی پست حرکت۔ ٹھیک بات ہے۔ میں چاہ رہا تھا قاسم بھائی، ہم ذرا جو ذخیرہ اندوزی کا موضوع ہے اس کو اگلے مرحلے پہ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ایثار کا جو موضوع جو خاص طور پہ ہم مفتی صاحب سے ڈسکس کر رہے تھے، مگر آپ کا بھی یہ سبجیکٹ ہے، تو کیا سوسائٹی میں اس پائے کا ایثار آپ کو نظر آتا ہے؟ آپ مختلف جگہ جاتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کہ جس کی اسلام ہم سے متقاضی ہے، یا ہمیں اس معاملے میں ابھی بہت سفر طے کرنا ہے؟ شاہ صاحب، میں کہوں گا سفر ابھی طے کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بدقسمتی دیکھیے اس معاشرے کی کہ پچھلے کچھ سالوں سے ایک رجحان آپ بڑھتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ رجحان آپ کے میرے ہوش میں یہ بنا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ ٹھیک، آپ کو ہم سے پچھلی نسل پلاٹ بناتی نظر نہیں آتی تھی، فائلیں خریدتی نظر نہیں آتی تھی، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر، تیسرا گھر رینٹ پہ، گاڑیوں کی تعداد بڑھانا اور مال و متاع اکٹھا کرنا، یہ پہلے نہیں تھا۔ میں اتنی اجازت دیجئے، میرے والد صاحب جنہی کے کاروبار شروع ہو جاتا تھا 7 بجے اور بند ہوتا تھا 8 بجے رات کو، یہ 10-11 بجے جاتے تھے، 2 بجے عموماً دکان جو سرگودا میں تھی ہماری، پورا شہر جانتا ہے، ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں، بند کر دیتے تھے، اور لوگ پوچھتے تھے کہ جی تسی آئے بھی لیٹ ہو، جا بھی جلدی رہے ہو، تو ایک جملہ ہوتا تھا، میرے آج دا کوٹا پورا ہو۔ واہ واہ واہ، کیا! اور ہمیں کبھی اس پہ رنج نہیں ہوا کہ بہت کچھ وہ چھوڑ کے نہیں گئے۔ اور میں ایک چیز کہتا ہوں، اور میں جب سے لاہور شفٹ ہوا ہوں، اگر میں سمجھے 10,000 مرتبہ سرگودا گیا ہوں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کبھی اپنے باپ کی قبر پہ میں فاتحہ پڑھ کے، انہیں تو یہی چاہیے نا، انہیں تو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا دکانیں چھوڑی ہیں۔ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلی نسل تھی یہ مزاج یہ بڑھ گیا تھا۔ اچھا سر، اس میں بھی دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو یہ بھی ہوتا کیا ہے سر، یہ ایک ایسا اکٹھا کرنے والا، جوڑنے والا، جمع کرنے والا، کہیں نہ کہیں یہ مزاج دوسرے کو بھی دے دیتا ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، دوسرا یہ دیکھیے کہ یہ اثار کے اسباق جو میں نے آپ نے گود میں، اسکول میں، کالج میں، اداروں میں کہیں پڑھے سنے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ وہ اثار کے اسباق ہمیں اب گھروں میں نہیں ملتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ ڈسکشن ہی ہم نے نہیں سنی کہ یار اپنے چھڑ دے، کوئی گل نہیں، دوسروں نے دے دے، کوئی گل نہیں، اللہ تیرا کچھ اور کرے۔ اب زیادہ سے زیادہ ہم جاتے ہیں تو سخاوت پہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی اب اثار کے اسباق کا نہ ملنا، اس کی وجہ یہ بھی ہے شاہ جی، یہ میڈیا نے بھی ذمہ داری نہیں لی۔ ہم میڈیا والے ہیں، ہمیں ماننا پڑے گا کہ جتنی مقدار میں یہ بات کرنی چاہیے تھی، ہم تو اسی پہ لڑ پڑتے ہیں، تنو ٹائم کٹ دیتا تو میں زیادہ دیتا، تو ہم نے کہاں سے وہ کرنا ہے ہمارا۔ تو اثار کے اسباق ہم بھی نہ دے پائے،
پھر اب دیکھیے کہ نصاب ایک بڑا اہم سورس ہوتا ہے، جیسے بلڈ پورے جسم میں جاتا ہے، سرکولیٹ کرتا ہے جسم کے ایک ایک عضو میں، اسی طرح نصاب ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے آپ ذہن سازی کرتے ہیں قوم کی. درست کہہ رہے ہیں. اب آج کا شاہ صاحب نصاب نکال کے دیکھیے، مجھے آج ہی کسی نے ایک ویڈیو سینڈ کی، اس ویڈیو میں کسی ایک اسپیسیفک اسکول کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ وہ سارے کہہ لیجئے کرسچن اور ماڈرن کلچر کو نصاب کے ذریعے پہنچا رہے ہیں مسلمان بچوں تک. میں نے کہا یہ چھوڑیے، آپ جو نصاب پڑھا رہے ہیں جس کو اسٹیٹ اون کرتی ہے، اس نصاب میں اظہار کے اسباق کتنے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر. پھر آپ یہ دیکھیے، اظہار کرنے والا آپ کا ہیرو نہیں ہے، آپ جس کو ہیرو دکھا رہے ہیں، جی 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 آپ جس کو ہیرو دکھا رہے ہیں، بالکل درست. آپ دیکھیں نا، آپ کہیں نہ کہیں رمضان کے آغاز شروع کے پروگراموں میں ہم کہنے لگے کہ ایک ایسے صاحب ہیں جنہوں نے 700-800 بندہ نکال دیے. یار آپ کے پاس تو ایسی مثالیں ہیں، آپ ان کو ہیرو بھی مانتے ہیں کہ یار یہ بننا ہے میں نے، یہ پاکستان کے 10 جو امیر ترین لوگ ہیں میں نے یہ بننا ہے. آج کے ینگسٹر کا ٹارگٹ یہ ہے. آج کے ینگسٹر کا ٹارگٹ حاتم طائی نہیں ہے، اس کا ٹارگٹ کوئی صوفی ولی بننا نہیں ہے، اس کا ٹارگٹ کوئی اللہ کی راہ میں کچھ دینا، یہ ٹارگٹ اس کا نہیں ہے. اس کا ٹارگٹ تو آپ اسے دے رہے ہیں رول ماڈلز دکھا کے جمع کرنے والے، پلاٹ بنانے والے، ہاؤسنگ لانچ کرنے والے. یہ ایک بڑا 20 سالوں میں طبقہ اسٹیبلشڈ ہوا ہے جو کہ علمی طور پہ کوئی مقام نہیں رکھتا، ادبی طور پہ کوئی مقام نہیں رکھتا. یہ مالکان ہو سکتے ہیں، سیٹ ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی زندگی قابل تقلید نہیں ہے. قابل تقلید یاد رکھیے گا، جو ایک مکمل ذات گرامی جس پہ مطلب ہماری نسلیں بھی قربان، وہ حضور کی ذات گرامی ہے. اور ان کی ذات گرامی میں اظہار سے بہترین مثال تو ملتی کوئی نہیں ہے. میں تو ہمیشہ، ہم کہتے ہیں جی ہم صحیح جذباتی ہو جاتے ہیں اس معاملے میں، کہ آپ دیکھیے آپ کی تربیت کا نتیجہ بھی احسار ہے. بالکل درست کر. یعنی وہ کیا تربیت ہوگی؟ آج جتنی مثالیں شاہ صاحب آپ نے دی ہیں، مفتی صاحب نے دی ہیں، وہ ساری مثالیں تربیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نتیجہ ہے. بے شک ایسے. تو آج ہمیں ماننا پڑے گا وہ تربیت ہم نہیں کر پا رہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا سرکار کے بارے میں شہباز بھائی کہ لجبال اور سخی گھرانہ، تو ہم مجھے لگتا ہے کہ پوری بات شاید بیان نہیں کرتے ہیں. یہ ان کی جو سخاوت تھی وہ ایثار کے ساتھ تھی. یہ نہیں تھا کہ کچھ رکھا ہوا ہے اور اس میں سے دے دیا. نو یہ بڑی بات. مفتی صاحب اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں. اس پہ تو حدیث پاک ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا اور آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے اس وقت دینے کے لیے غذائی اجناس وغیرہ، تو آپ فرماتے فلاں دکان پہ چلے جاؤ، میرے نام لینا، وہ تمہیں عطا کر دے گا، میں اب پھر اس کو بعد میں پیسے دے دوں گا. یہ تھا عیسیٰ. اور شاہ صاحب ایک بہت بڑی مثال میں آپ کو دوں، کیونکہ ابھی تربیت کی بات ہو رہی تھی. دراصل ایثار کی تربیت کو ریاست مدینہ میں سربراہان مملکت نے اپنی ذمہ داری لیا ہوا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم اس پر بہت فوکس کرتے تھے کہ ہمارے ملک کے جتنے بھی شہری ہیں کیا ان میں ایثار کے جذبات ہیں. آپ اس پر باقاعدہ ان کی آزمائش اور امتحان لیتے ہیں. میں آپ کو ایک معروف واقعہ سناؤں. حضرت عمر نے 400 دینار پر مشتمل ایک بیگ دیا، فرمایا یہ جاؤ ابو عبیدہ بن جراح کو، اور پھر وہیں بیٹھ جانا اور واچ مونیٹر کرنا کہ یہ ان پیسوں کا کرتے کیا ہے. واہ. اچھا وہ چلے گئے. فرمایا کہ پھر اس کے بعد یہ دوسرا بیگ لے کے جانا معاذ بن جبل کے پاس، دیکھنا وہ کیا کرتے. کیا ہستی دونوں رسول اللہ. ابو عبیدہ بن جراح وہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا ایماندار شخص. ان کے پاس وہ یاد ہوگا جب وہ وہاں بیت المقدس کے حاکم رہے، سیدنا عمر نے واپس بلایا کہ یہ نکل آئے بابا کے اس سے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس یہ پہنچا، انہوں نے فرمایا اچھا میرا عمر کو بہت شکریہ ادا کریے گا. اب یہ باہر نکل کر مونیٹرنگ کرنے لگ پڑے، پھر پیسوں کا کریں گے کیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے وہ بیگ اٹھایا، کسی کو 5 دینار دیے، کسی کو 10 دینار دیے، جس کو سمجھتے تھے جتنی ضرورت ہے ان سب کو دیے. بیگ خالی کیا، اس کو پلٹا، کچھ بھی نہیں نکلا، گھر واپس آ گئے. پھر وہ دوسرا بیگ لے کر گئے تھے معاذ بن جبل کے پاس، انہوں نے بھی سارا بانٹا. ان کی وائف بیچ میں آ گئی کہ ہم خود گھر میں مسکینیت کی زندگی گزار رہے ہیں، چند ایک گھر میں تو رکھ لیں. انہوں نے وائف کے اصرار پر صرف 2 دینار گھر رکھنے کی اجازت دی.
جب وہ سیدنا فاروق اعظم کا نمائندہ واپس پہنچ کر سارا حال سناتا ہے تو حضرت عمر کی آنکھ سے آنسو نکل آئے اور ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسے ساتھی اور دوست دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ سیدنا فاروق اعظم ہے جو ریاست کے امیر کی حیثیت سے اپنے احباب، اپنے وزراء اور گورنرز کو دیکھتے تھے کیا ان میں ایثار کے جذبات ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن ہے، ان سے آگے ہزاروں لوگوں نے سیکھنا ہے، تو اس لیے آپ ان پر خاص فوکس کرتے ہیں۔ دوسری ایک اور اہم ترین بات جو ریاست سیدنا فاروق اعظم کی ریاست میں یہ بات تھی، ریاست مدینہ میں، ایثار کا دوسرا معنی ایک کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ یہاں پر بہت زیادہ ایثار ہے، ہر آدمی نے دوسرے کو ترجیح دینی ہے، جو فارغ نکمہ بیٹھا ہے، ویلا بیٹھا ہے، اس کو گھر بیٹھے مل جائے گا، اس نکمے آدمی کو پھر کہیں یہ ترغیب نہ ملے تو کام کرنے کی لوڑ ہی نہیں، گھر بیٹھے ہی جب مجھے جو اپنی ذات پر ترجیح دینے والے ہیں تو میری ضرورت پورے کرنے والے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے۔ بڑا اہم نکتہ ہے۔ حضرت عمر ایثار کے ساتھ اس بات پر بھی غور کرتے، مثلا سیدنا عمر مسجد میں جاتے، بازار میں جاتے، مختلف جگہوں پر خود چکر لگاتے، جتنے آپ کو ویلے، نکمے اور فارغ نوجوان نظر آتے، حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے ان کی پٹائی کرتے اور انہیں فرماتے اٹھو محنت کرو، آسمان سے سونا چاندی نہیں برسنے والا، تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ خود سیدنا فاروق اعظم دن رات کام کرتے، بہت کم سوتے، گھر والوں نے کہا اتنا کم کیوں سوتے ہیں؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے اگر میں رات بھر سویا رہوں تو خود کو ضائع کر دوں گا، دن کو سویا رہوں تو میں رعایا کو ضائع کر دوں گا۔ اور آخر میں ایک بات مثال دوں گا، گولڈا میئر اسرائیل کی بنیاد رکھنے والی 16 سے 20 گھنٹے کام کیا کرتی تھی، اس نے اپنے باطل مقصد کو محنت کے بل بوتے پر پا لیا، ریاست اسرائیل کی بنیاد رکھ لی۔ پتہ یہ چلا کہ جو محنت کرتا ہے وہ اپنی منزل پا لیتا ہے، اور جو فارغ اور نکمہ رہتا ہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ اپنی منزل نہیں پا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم نے، میں کہتا ہوں کیا کہنے، ایک طرف وہ سہیل صاحب کہہ رہے ہیں گلے لگا لیں کورونا کو چھوڑ دیں، مفتی صاحب کیا نکتہ بیان، ایک طرف ایثار کی ترغیب ہے اور دوسری طرف فارغ اور ویلے رہنے والوں کو ضربیں بھی لگائیں کہ محنت کرو۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خدا کا قانون ہے، جو بھی اس قانون پہ عمل کرے گا چاہے وہ کفار میں سے کیوں نہ ہو، وہ دنیاوی کم از کم حد تک اپنا مقصد پا لے۔ مفتی صاحب قصیدہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا الباسي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان كساني خلق
خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن الجدال مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تهف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دكت وشوس سعادتي قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان درست العلم حتى صرت قبا ولصوت وعنلت الصعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي نجازي وجدي به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اے رب ذوالجلال وقت افطار تیرے حضور التجا ہے ہم سب کو معاف کر دے ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنی بارگاہ میں سرخرو کر دے اس وقت جتنے ناظرین دنیا بھر سے ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں سب کے گھروں کی الجھنیں اور تکلیفیں دور فرما ہم میں ہماری فیملیز میں ہمارے ناظرین کے گھر والوں میں جو جو بیمار ہیں پروردگار اپنی رحمت خاص کے طفیل انہیں شفا عطا فرما مقروضوں سے قرضوں کا بوجھ اتار دے ریاست پاکستان کو خیر سلامتی استحکام ترقی اور اقوام عالم پر عروج اور عزت عطا فرما دے اے اللہ ہمارے ملک کے کمزوروں یتیموں بوڑھوں بزرگوں جوانوں مردوں عورتوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما بچوں بچیوں کی خیر کر دے اولادوں کے لیے جو لوگ تڑپ رہے ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر دے جو بچے بچیوں کے لیے رشتوں کے متلاشی ہیں انہیں موزوں رشتے دے دے جن کے رشتے ہو گئے ان کی شادیوں کے لیے مناسب وقت میں سادگی اختیار کرنے کی توفیق دینا پروردگار اپنے فضل سے جن کے رشتے ٹوٹ گئے ان کو اپنی رحمت کا سہارا دے دے جن کی شادیاں ہیں آج کل رشتوں میں نزاکتیں ہیں پروردگار میاں کو بیوی سے بیاہ کو
بیوی کو اپنے شوہر کی عزت کرنے اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پروردگار ہمارے وطن کے چپے چپے پر خیر و برکت اور رحمت پیدا فرما دے، اس ملک کی زمین سے خزانہ نکال دے، آسمان سے رحمت برسا دے۔ پروردگار ہر بے روزگار جاب لیس پر ایسی کرم نوازی کر اسے رزق کے لیے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس کے بچوں کے لیے روٹی کی تلاش میں کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے۔ اے اللہ جتنی ضرورت ہے اس کی کمی نہ ہو، ایسی عطا فرما محتاجی نہ ہو، ایمان پر رکھنا، ایمان پر موت دینا۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین الحنین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔